محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ دوم میں آج ہمارا سبق ضربہ کے تعدد معنی پر غور فرمائیں ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں یہ آیا کہ کتاب فیض الادب کیوں لکھی گئی، تو اس میں تھا کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا جواب خود فیض الادب کے اوراق دیں گے۔ اس میں بتایا گیا کہ عربی کے جو اور رسالے لکھے گئے ان میں صلات کا بیان ہی نہیں تھا، صلات بتانے سے قاصر تھے، لیکن فیض الادب فیض الادب میں صلات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو صلات سے ایک ہی فعل الگ الگ قسم کے معنی پیدا کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو اس میں ہے ضربہ۔ ضربہ متعدد صلات سے کیا کیا معنی دیتا ہے؟ ضربہ زید بکرن۔ ضربہ جب بغیر کسی صلے کے ہو تو معنی ہوتا ہے، بغیر صلے میں یہ ہے کہ کوئی کہاوت یا حکایت، قصہ وغیرہ اس طریقے کا کوئی اس کا مفعول نہ ہو۔ ضربہ فعل بغیر صلے کے ہو اور زید عمر بکر اس طریقے کے مفعول کے علاوہ کہی جانے والی کوئی بات ہو، جیسے حکایت ہے، کہاوت ہے، تو اس وقت میں ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ جبکہ ضربہ بغیر کسی صلے کے ہو اور اس کا مفعول کہاوت، حکایت، بیان کی جانے والی چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ تو ضربہ زید بکرن، اس کا معنی ہوگا زید نے بکر کو مارا، کیونکہ اس میں ضربہ زید بکرن میں ضربہ فعل ہے، بغیر کسی صلے کے استعمال ہے اور اس کا مفعول بیان کی جانے والی چیز نہیں ہے، تو اس میں ضربہ زید بکرن ضربہ کا معنی ہوگا مارنا۔ تو ضربہ زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا۔ اور ضربہ زید مثلاً، ضربہ زید مثلاً، اس میں ضربہ بغیر صلے کے استعمال ہے، لیکن اس کا مفعول بیان کی جانے والی چیزوں میں سے ہے مثل، کہاوت، تو اس کا معنی ہوگا بیان کرنا۔ تو ضربہ زید مثلاً، زید نے ایک کہاوت بیان کی، زید نے ایک کہاوت بیان کی۔ ضربہ زید علی الکتاب، ضربہ زید علی الکتاب، اس میں ضربہ جو ہے وہ علی کے ساتھ استعمال ہے، تو ضربہ جب علی صلے کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی اس کا ہوگا مہر لگانا۔ تو ضربہ زید علی الکتاب، زید نے خط پر مہر لگا دی، زید نے خط پر، کتاب کا معنی کتاب، خط،
تو زید نے خط پر مہر لگا دی۔ اور ضرب زید فی البحیرۃ، اس مثال میں ضرب فی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، تو ضرب جب فی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو معنی ہوگا تیرنا، تیرنا۔ تو ضرب زید فی البحیرۃ، زید جھیل میں تیرا۔ فی کے ساتھ استعمال ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ فی کا مجرور دریا، ندی، چشمہ، سمندر، اس طریقے کا کوئی لفظ ہو۔ فی ضربہ فی کے ساتھ استعمال ہو اور فی کا مجرور کوئی ایسی چیز ہو جس میں پانی رہتا ہے، تو ضربہ کا معنی ہوگا تیرنا۔ تو ضرب زید فی البحیرۃ، زید جھیل میں تیرا، کیونکہ اس میں ضربہ فی کے ساتھ استعمال ہے اور فی کا مجرور ایسی چیز ہے جس میں پانی ہوتا ہے، یعنی سمندر۔ اور اگر ایسی چیز نہ ہو جس میں پانی رہتا ہے، فی کا مجرور اور ضربہ فی ہی کے ساتھ استعمال ہو، تو معنی تیرنا نہیں ہوگا۔ جیسے ضرب زید فی الارض، ضرب زید فی الارض، زید زمین پر چلا۔ تو ضرب فی کے ساتھ استعمال ہے اس میں، لیکن فی کا جو مجرور ہے تو وہ ایسی چیز نہیں جس میں پانی رہتا ہو، تو اس لیے ضربہ کا معنی یہاں تیرنا نہیں بلکہ چلنا کیا جائے گا۔ زید زمین پر چلا۔ اور ضرب الورد الی الحمرۃ، اس میں ضربہ الی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، تو ضربہ الی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا مائل ہونا۔ تو ضرب الورد الی الحمرۃ کا معنی ہوگا پھول مائل بسرخی ہوا، پھول مائل بسرخی، مائل بسرخی یعنی سرخی کی طرف۔ ضربہ مائل ہوا، الورد گلاب کا پھول، الی معنی طرف اور حمرت معنی سرخی، سرخی کی طرف۔ تو یہ ہوئے ضربہ کے معنی، مختلف صلات اور مختلف متعلقات سے الگ الگ معنی۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن صلہ بدلا یا متعلق بدلا اس کا، تو معنی بدلتے رہے۔ تو صرف ضربہ کا معنی یہ کہہ دینا کہ مارنا ہے غلطی ہے، کیونکہ ضربہ کے الگ الگ صلات کے ساتھ، الگ الگ متعلقات کے ساتھ الگ الگ معنی ہیں، صرف ضرب مارنا ہی نہیں ہے۔ ایک معنی مارنا بھی ہے، ایک معنی مارنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کہاوت بیان کرنا، مہر لگانا، تیرنا، چلنا، مائل ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے صلات بتانے پر خصوصیت سے زور دیا ہے۔ تو دوسری عربی رسائل صلات بتانے سے خاموش تھے، اور فیض الادب میں صلات پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے۔ نمبر 4، ہر زبان کے کچھ نہ کچھ ایسے محاورے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بے لفظ ہی ترجمہ دوسری زبان میں کر دیا جائے تو محاورے کا خون ہو جاتا ہے، محاورہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا ترجمے کے لیے دونوں زبانوں کے محاورے کا جاننا ضروری ہے۔ اگر عربی کا اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اردو کا محاورہ بھی اردو محاورے کی بھی جانکاری اور پہچان ہونی چاہیے، اور عربی محاورے کی بھی۔
اس بات کو عربی میں کیسے بیان کیا جائے گا یہ بھی جانکاری ہو، اور اردو میں کس طرح بیان کیا جائے گا یہ بھی جانکاری ہو۔ تو ترجمے کے لیے دونوں زبانوں کے محاورے کا جاننا ضروری ہے۔ ذیل کے نقشے سے اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اگر ایک زبان کے محاورے کا دوسری زبان میں بے لفظ ہی ترجمہ کر دیا جائے تو محاورے کا خون ہو جاتا۔ اس بات کا اندازہ اس نقشے سے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو۔ اب اس میں دو، یہ اردو محاورے میں دو جو ہے، دو، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں جانا گیا اور اس کا بے لفظ ہی ترجمہ عربی میں جو دینے کے لیے لفظ آتا ہے اس سے کر دیا گیا تو اس اردو محاورے کا خون ہو جائے گا، معنی ادا ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو مجھے پڑھنے دو، اب اس کا غلط ترجمہ ہوگا عربی میں دو آتی، آتا یعطی، اعطان کا معنی دینا، عطا کرنا، تو دو یہ فعل امر ہو گیا۔ تو آتی، مجھے، نی، آتینی، پڑھنے، القراءۃ، مجھے پڑھنے دو۔ تو یہ غلط محاورہ ہوا۔ صحیح محاورہ کیا ہے کہ مجھے پڑھنے دو میں دو کا مطلب عطا کرنا نہیں بلکہ آزاد کرنا، چھوڑنا۔ مجھے آزادی دو، چھوڑو مجھے کہ میں پڑھوں۔ تو اس کا صحیح عربی محاورہ بنے گا دعنی اقرأ، دعنی اقرأ، مجھے پڑھنے دو۔ تمہیں بازار جانا ہوگا، تو یہ ہوگا جو ہے، ہوگا عربی میں اس ہوگا کے لیے یکونو کا لفظ استعمال اگر کر دیا گیا تو اس تمہیں بازار جانا ہوگا اس کا خون ہو جائے گا، بلکہ اس ہوگا کا مطلب ہے ضرور، تمہارے لیے ضروری ہے کہ بازار جاؤ، یا تمہارا بازار جانا ضروری ہے۔ تو اب ہوگا کو یکونوں سے اگر عربی میں تعبیر کیا گیا تو غلط ہوگا، تو غلط محاورہ ہے یہ، غلط ترجمہ یکونو ذہابک الی السوق، یکونو ہوگا، ذہابک تمہارا جانا، الی السوق بازار۔ صحیح عربی محاورہ کیا ہے اس کا؟ لا بد لک من الذہاب الی السوق، لا بد لک من الذہاب الی السوق، تمہیں بازار جانا ہوگا۔ زید کہنے لگا، تو کہنے لگا، کہنا اور لگا دونوں کا اگر عربی میں صرف قال ہی کر دیا، قال سے ترجمہ کر دیا تو غلط ہوگا۔ قال زید، صحیح عربی محاورہ کیا ہے؟ اخذ زید فی القول، زید کہنے لگا یعنی زید نے کہنا شروع کیا، تو اخذ زید فی القول، زید نے بات کرنے میں شروعات کی، یعنی زید کہنے لگا۔ میں نے زید کو مروا ڈالا، تو مروا ڈالا کے لیے قتل یقتل تو مارنا آتا ہے عربی میں، اور اس کو متعدی کر کے اقتل یقتل یا کرم یکرم باعزت ہونا اور اکرم یکرم تعظیم کرنا متعدی ہو گیا۔ تو اس قاعدے سے اگر یہ بنایا جائے اقتلا تو یہ اردو محاورے کے خلاف ہوگا، اردو محاورہ باقی نہیں رہے گا بلکہ معنی کچھ اور ہو جائے گا عربی میں جا کر۔ میں نے زید کو مروا ڈالا، اقتلت زیدن، یہ غلط ہے، صحیح ہوگا امرت بزید فقتل، میں نے زید کے بارے میں حکم دیا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔
تو صحیح محاورہ یہ ہے، صحیح عربی اس کی امرت بزید فقتل بنے گی۔ بکر نے اردو کی عربی بنائی، تو بنائی کے لیے صنع یا صنعوا کا اگر عربی میں ترجمہ کیا گیا تو غلط ہوگا۔ بکر صنع عربیۃ الاردیۃ، یہ غلط محاورہ ہے، غلط ترجمہ ہے، صحیح ہے بکر ترجمہ الاردیۃ بالعربیۃ۔ تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، تو نہیں پاؤ گے پانا وجد یجدو، یہاں یہ نہیں آئے گا رکھ پاؤ گے، بلکہ یہ طاقت کے معنی میں ہے کہ استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو اگر وجد یجدو سے عربی میں ترجمہ کیا اس کا تو یہ تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، اس کا خون ہو جائے گا، یہ معنی رہے گا ہی نہیں۔ لا تجد الصوم، تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، صحیح عربی محاورہ کیا ہے؟ لا تستطيع ان تصوم، تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ زید نے مار کھائی، تو کھائی کے لیے اگر اکلا سے ترجمہ کیا گیا تو اس زید نے مار کھائی کا خون ہو جائے گا۔ زید اکل الضرب، یہ غلط ہوگا، صحیح ہے ضرب زید، زید مارا گیا، پٹائی کی گئی۔ خالد لکھ سکتا ہے، تو سکنا کے لیے عربی میں تمکنا یا تمکنو، لیکن یہ من کے ساتھ آتا ہے۔ اب اردو میں سے کا کوئی لفظ ہے نہیں، اس لیے یہ دیکھ کر صرف تمکنا یا تمکنو کا لفظ استعمال کیا جائے اور من نہ لایا جائے تب بھی غلط ہو جائے گا، تو غلط ترجمہ ہوگا یہ عربی میں خالد یتمکن الکتابۃ۔ صحیح ہے، صحیح عربی محاورہ ہے خالد یتمکن من الکتابۃ، خالد لکھ سکتا ہے۔ میں نے زید سے کہا، اب اس میں اردو میں تو سے بولا جاتا ہے کہا کے ساتھ، لیکن عربی محاورے کو دیکھنا کہ اس میں سے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے جب کہنا کا عربی میں ترجمہ کیا جائے۔ جب کہنا کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو سے کے لیے، کہنا کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا؟ تو من نہیں کیا جاتا ہے عربی میں، تو اگر من کر دیا گیا تو بھی غلط ہوگا، تو یہ غلط محاورہ ہے قلت من زید، میں نے زید سے کہا۔ صحیح عربی محاورہ کیا ہے؟ قلت لزید، قلت لزید، میں نے زید سے کہا۔ زید نے بکر کو سلام کیا، تو سلم زید بکرن، یہ غلط محاورہ ہوگا عربی میں۔ اس کی عربی زید نے بکر کو سلام کیا، سلم زید بکرن نہیں بنے گی، بلکہ سلمہ کے ساتھ الا کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ عربی کا محاورہ ہے کہ سلمہ کے ساتھ الا استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ اردو میں اس الا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تو زید نے بکر کو سلام کیا، اس کا غلط محاورہ ترجمہ ہے سلمہ زید بکرن، اور صحیح عربی محاورہ، صحیح عربی جو بنے گی اس کی سلمہ زید علی بکرن، الا کے ساتھ۔ ہم نے اسباق میں ایسے جملوں کا بھی انتخاب کیا ہے جن سے طلباء کو عربی انداز اور محاورات سمجھنے میں پوری مدد ملے۔ مجھے خصوصی مقاصد کے تحت قلم اٹھانا پڑا، انہیں پورا کرنے میں فیض الادب نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے اس کا اندازہ خود ناظرین کر سکتے ہیں، پڑھنے والے، دیکھنے والے فیض الادب کو۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔